ملتمس ہوں ممبر حسین پر تشریف لاتے خطیب العصر والزمان جناب سید اسد رضا بخاری صاحب آف لاہور وہ فضائل و مصائب محمد و اہل بیت محمد بیان فرماتے ہیں۔ آپ حضرات بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلاة والسلام صلواتک علیہ وعلا ابا الطاہرین واولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی كل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارزقاتا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف ناد علی مظہر العجائب تجد وانا لکا فی النوائب کل ہم وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے اکٹھے ہوئے اس قابل نہیں تھے تیرا احسان ہے تو نے ہمیں اس قابل بنایا پر جس مقصد کے لیے تو نے اکٹھا کیا وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما اس مقدس ذکر سے جو تو ہمیں دینا چاہتا ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما خالق کونین روح زمین پر مجھ سمیت ہر بندہ زمانے کے امام کی نالین کا صدقہ لنگر کھاتا ہے ہم سب کو لنگر سرکار کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ کاربند رہنے اور اس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما خالق کونین وہ صفتیں ہمارے اندر پیدا فرما اپنے پاک حبیب کے صدقے پاک حبیب کی آل کے صدقے تاکہ ہم دنیا کو زبان سے نہ بتائیں ہم علی والے ہیں ہمارے کردار کو غیر دیکھ کے کہے یہ علی والے ہیں تو علی کیا ہوگا ہم سب کے ورثہ جو دنیا سے چلے گئے خصوصاً جنہوں نے اس مجلس کا آغاز کیا تھا احسان فرما تمام کو درجات کی اتنی بلندی عطا فرما کہ جب تیری حجت کا ظہور ہو سب قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لشکر امام میں شامل میرے واجب الاحترام حیدری برادران قابل قدر بھائی عرفان حیدری بھائی جعفر توفیقات خیر میں ان کے اضافہ فرما سادات مومنین کو ایک ہو کر نیک ہو کر زمانے کے امام کے استقبال کے قابل بنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر نعرہ ولایت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ شہنشاہ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمسکلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا الزمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الغفر و طغیان دافی الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے
اجل اللہ تعالی فرج شریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر سخی رواں ہے زندگی کے ساتھ. بہت عرصہ نہیں گزرا، تھوڑا عرصہ پہلے امام کے امر سے، آپ لوگوں کے ارادے سے میں آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. بہت محبت دی، بہت پیار کیا. اچھا لگ رہا ہے دوبارہ آپ کے علاقے میں آنا، اور یہ بات دلیل ہے اس بات کی کہ آپ لوگ مزید اپنے سفر کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. میرا بھی اتنا ہی مقصد ہوتا ہے، جہاں جاؤں بار بار جاؤں مگر طلبگار ہوں تو وارہ پڑھانے والے نہ ہوں. تو میں حاضر ہو گیا. میں ایک جملہ اپنی وہ جو شعر میں شروع کر کھڑا ہوں، میں بھائی نے ایک بڑا کمال شعر پڑھا ہے. بندگی کا لفظ انہوں نے بولا ہے. کیا بندگی کا کیا جملہ بولا آپ نے؟ معراج بندگی. اس پہ نا ایک جملہ کہتا جاؤں سرکار کی توفیق سے. ویسے شعر ایسا پڑھا کہ میں اسی وقت کا سوچ رہا ہوں بہت بڑی بات کر گئے. معراج بندگی بڑی بات کر گئے. آپ کا اپنا لکھا ہوا شعر ہے؟ اچھا بہرحال جنہوں نے بھی لکھا ہے کمال ہے. معراج بندگی بڑا خوبصورت میں نے ایڈمٹ کیا ہے، میں نے ان کی بات کو قبول کیا ہے اور میں اسی پہ بات کرنے لگا ہوں. معراج بندگی کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں ہے. نہ ہوتی تیرے پاک خاندان تجھ تک معراج بندگی کا طریقہ نہ پہنچاتے. ممکن ہے معراج بندگی. مثلا معراج یعنی بہت بڑے لیول پہ پہنچنا، بہت بڑے لیول پہ پہنچنا. بندگی انسانیت کا کمال. بندے تو بہت ہیں، بندگی کم ہے. ہائے ہائے. میں بسم اللہ کروں بزرگان. بہت شکریہ میرے بزرگوار تشریف فرما ہیں. جعفر کے بابا ہمارے بزرگ، مالک ان کا سایہ جعفر کو سلامت رکھے. جتنے بزرگ بیٹھے ہو پروردگار صاحب و زمان کا صدقہ آپ کا سایہ اولادوں پہ، معاشرے پہ قائم رکھے. اس لیے کہ جوانوں کو سمجھاتے رہو. جتنے تجربہ کار آپ ہو ہم نہیں ہیں. آپ نے ایک وقت گزارا بہت زندگی کا 50 60 70 80 سال گزار بیٹھے. ہم آپ کو ٹائم نہیں دیتے. اگر ہم آپ کو ٹائم دینا یقین کیجئے بندگی آنا شروع ہو جائے گی. ہم آپ کی باتوں میں غصہ کر جاتے ہیں. بزرگ ہے نا جی، ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ کر جاتے ہیں. اینوں کی پتہ ہے، یقین جانو اینوں ہی پتہ ہے. اور یہ بھی عرض کرتا جو جوانوں، وہی قوم ترقی کرتی ہے جو اپنے بزرگوں کی قدر کرتی ہے. بہت احترام کرو گے انشاءاللہ بندگی کا طریقہ آپ کو سکھائیں گے. غصہ نہ ہوا کرو. ان کی باتیں کڑوی نہیں ہوتی، سچی ہوتی ہیں. اصل میں یہ روکتے ہیں ٹوکتے ہیں. کبھی سوچو کیوں؟ نہیں، میں آج بتانا چاہتا ہوں. یہ روکتے ٹوکتے صرف اس لیے ہے جہاں ان کا بس چلے. یہ چاہتے ہیں ہم سے جو غلطی ہوئی اب یہ نہ کرے. مہربانی مہربانی. بہت شکریہ. کیا بات ہے جی، بہت شکریہ. اعلیٰ لوگ ہیں نا یہ جو وقت گزار بیٹھے ہیں. مثلا کہیں گے بیٹا اس راستے سے نہیں جانا. بھائی کیوں؟ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں یہاں ہم اس راستے سے گزر چکے ہیں، نقصان اٹھا چکے ہیں، تم نہ جانا. ہم تھوڑا جوانی کا خون ہوتا ہے جوانوں کا ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں ویسے تو جاواں گئی سے راستے سے. نہیں، ماننی چاہیے. جو بزرگوں کی قدر کرتا ہے پروردگار بھی اس کو منزلت عطا کرتا ہے. ہمارے مستورات ہوں بزرگ یا بزرگ ہمارے جو تشریف فرما ہے کہیں بھی ہوں، ان کا کہنا ماننا چاہیے. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ معراج بندگی بات آپ نے ٹاپک دی ہے. معراج بندگی آپ نے اس کا نچوڑ یہ دیا اگر معراج بندگی ہو جائے تو امام نظر آتا ہے. یہی فرما رہے تھے نا، امام نظر آتا ہے. پہلے یہ بتاتا جاؤں ہم غیبت میں ہیں یا امام غیبت میں ہے؟ جعفر بھائی ہم غیبت میں ہیں، ہم غیب ہیں یا سردار غیب ہے؟ لوح دل پہ لکھ لیجئے گا سردار کبھی غائب نہیں ہو سکتا. سردار ظاہر ہے، ہم غائب ہیں. ہم نے اپنے آپ کو خود غائب کیا ہے. میں اس کی ایک بہت بڑی دلیل دینے لگا ہوں. اگر سردار غائب ہیں
تو بچے کو کیوں نظر آتے ہیں؟ نہیں، اور آسان کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. معصوم کا فرمان ہے چھوٹا بچہ نہ اپنی مرضی سے ہنستا ہے نہ اپنی مرضی سے روتا ہے. یہ نہیں فرمایا شیعہ کا بچہ، یہ نہیں فرمایا عیسائی کا بچہ، یہ نہیں فرمایا فلان، فرمایا بچہ نہ اپنی مرضی سے ہنستا ہے نہ اپنی مرضی سے روتا ہے. مولا اس کا یہ ہنسنا یا رونا کس چیز پہ منحصر ہے؟ فرمایا یہ بچہ ہے، پردہ نہیں ہوتا اس کے اور امام کے درمیان. مہربانی بھائی، کیا بات ہے. اس کے اور مولا کے درمیان پردہ نہیں ہوتا، حجت خدا کے درمیان پردہ نہیں ہوتا. یہ اپنے امام کو مسکراتا دیکھتا ہے، ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تفریق مذہبوں کی یقین جانیے. میں ایک اور بات آج عرض کرتا جاؤں. بھائی عرفان پتہ نہیں کیا روحانیت ہے، کون کون ہستی تشریف فرما ہے. یقین جانیے روحوں کا کوئی مذہب نہیں. کبھی کسی کتاب میں، میرا چیلنج ہے پوری دنیا میں، ورلڈ میں چیلنج ہے، روحوں کا مذہب کوئی بھی نہیں. ہاں ایک ہے، یا حق والی روح ہے یا باطل والی روح ہے. کوئی مذہب نہیں. یہ جسموں نے مذہب بنائے ہوئے ہیں، یہ اس کا مہربانی بزرگوں. یہ جسموں نے مذہب بنائے ہوئے ہیں، یہ اس مذہب کا پیروکار، یہ اس مذہب کا پیروکار. روح کا تو مذہب ہی کوئی نہیں. بھئی کوئی روح یہاں سے گئی ہو اور اس نے پھر بتایا ہو کہ بھئی آگے بھی مذہبوں کے رولے ہیں؟ ہے ہی نہیں. مذہب تو ہے ہی نہیں. مذہب تو صرف انسانیت ہے. روح کا مذہب بھی یہی ہے اور یہی حق کا مذہب ہے. اور یاد رکھنا مرنے کے بعد بہت اہم نکتہ ہے. اعلیٰ لوگوں، حیدری صاحبان، مرنے کے بعد چھوٹے ہو یہ نکتہ آپ بھی سنبھالیے گا. روحیں دو مقام پہ جاتی ہیں. جو حق والی ہے وہ مقام علیین پہ جاتی ہے، جو باطل والی ہے مقام سجیین پہ جاتی ہے. علیین والی روحیں وہ ہیں وہاں جاتی ہے جہاں اولی الامر ہوتا ہے. شاباش شاباش شاباش. لو جی بات کہیں طویل نہ ہو جائے. معراج بندگی کمال کا نام. میں نے کہا آپ کی خدمت میں معراج بندگی یعنی کمال کی انسانیت کب ہوگی؟ جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے. کب بدلیں گے؟ کون بدلے گا؟ امام آگے بدلیں گے؟ نہیں، وہ نوکر نہیں جو مالک سے کہلوا کے کام کروائے. بھئی کیا بات ہے بھئی. میں بڑا جملہ دے گیا آپ کی خدمت میں. ذاکر صاحب ہیں، میں بسم اللہ کروں. بہت شکریہ. نوکر نہیں، جس کو مالک کہے یہ کر. پتہ ہوتا ہے مالک کیا چاہتا ہے. بڑا رول ہے حضری صاحب. آج تک دعوے ہیں، غلام بن نہیں سکے. ہم سب کے دعوے ہیں، غلام رسول کے، غلام آل محمد کے، غلام پنجتن کے، غلام مقدس گھرانے کے، بن نہیں سکے. لو جی ایک چھوٹی سی مثال میرے سامنے آئی. نوجوان کھڑے ہیں پیچھے، جملہ سنبھالیے گا. آپ تاریخ میں عرفان بھی دیکھنا میری طرف. تاریخ میں ایک کردار ملتا ہے محمود و ایاز کا. کبھی سنے ہیں نا محمود بادشاہ؟ میں بسم اللہ. کیا بات ہے فرما رہے ہیں شاعری سے ماشاءاللہ خوب دلچسپی. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گیا محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا. بے شاباش. محمود بادشاہ، ایاز غلام. حیدری صاحب پہلے آئیں مل کے ایاز کو سلام نہ کریں؟ بھلا کیوں؟ اس کی ذات ہے سید. سید ہو کے غیر سید کا غلام بن کے آنے والی نسلوں کو آل محمد کا غلام بننے کا طریقہ سکھایا. یہ معرفت کا موتی تھا، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. 100 بسم اللہ، کروڑ بسم اللہ، 14 بسم اللہ. سلام ہے اس ایاز پر. لو جی منڈی میں برائے فروخت موجود ہے. غلاموں کی منڈی لگتی ہے. وہاں لوگ اپنی اپنی مرضی، اپنے مطلب، اپنے مطابق غلام خریدنے کے لیے جاتے ہیں. نگاہ پڑی محمود کی اس پہ. پوچھتے تیرا نام؟ آئے ہائے، تیرا نام؟
نیچے منہ کر کے کہتے ہیں نام اگر غلام خود رکھے تو وہ غلام نہیں ہوتا۔ شاباش شاباش، مہربانی جناب یار۔ علی ولی اللہ نعرہ حیدری۔ یا علی یا علی، غلام اپنا نام خود رکھے وہ غلام نہیں ہوتا۔ لو جی پھر کہا جی مالک رکھے گا، جو خریدے گا وہی رکھے گا۔ کوئی ایسی ادا پسند آئی کہ میں نے خرید لیا، کہا جی تیرا نام یہ ہے، کہا میرے مالک کی خیر، میرا مالک خیر سے رہے، اس کی خیر ہو۔ ہمیشہ خیر ہی مانگتا رہتا تھا، اپنی مرضی سے بولتا نہیں تھا۔ جب اس کا مالک بولتا تھا پوچھتا تھا تو بولتا تھا، ورنہ چپ جواب نہیں۔ ہمیشہ مسکراہٹ کے ساتھ ویلکم کرتا تھا اپنے مالک کو۔ وزیر مشیر محمود بادشاہ کے اس سے جلتے تھے۔ بھلا آپ نے غور فرمایا، آپ نے ہاں بھی کیا، سر بھی ہلایا، میں شکر گزار ہوں، آپ نے غور فرمایا جلتے کیوں تھے؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ ہاں، پٹے والے سے سب جلتے ہیں بھائی واہ، نہیں غور نہیں فرمایا آپ نے۔ جو پٹے والا ہوتا ہے نا، یہ کتے کو دیکھ لو، بازاری کتے کا مقام اور ہے، پٹے والے کتے کا مقام اور ہے۔ ایک مثال دی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی، ڈرنا نہ گھبرانا نہ، قرآن بھی کہیں نہ کہیں کتے کی مثال ضرور دیتا ہے۔ لو جی جلنا اکثر مشورہ لینا ہوتا، ایاز سے پوچھتا، جی ایاز بتا اس کا کیا کریں؟ کہتا آپ مالک ہیں، آپ جو بہتر سمجھیں، لیکن عرضی ہے وہ عرض کر سکتا ہوں، مرضی نہیں۔ جو عرضی اور مرضی سمجھ کے میں سلام پیش کرتا ہوں، عرضی عرض کر سکتا ہوں پر مرضی نہیں۔ بتاتا تھا وزیر مشیر سارے کہتے تھے ہر وقت اس کی تو زبان پہ ہے ہی غلام کا نام، ہے ہی غلام، ایاز ایاز ایاز، اٹھتے بیٹھتے ایاز ایاز ایاز۔ اچھا غلام وہ نا مالکوں کی زبان پہ نام رہتا ہے۔ حیدری، میں بسم اللہ کہہ رہا ہوں، اشاروں میں نے بات کرنی تھی، میں نے آپ کی خدمت میں، غلام اچھا ہو مالکوں کی زبان پہ غلام کا نام رہتا ہے۔ لو جی ایک دن جلتے بڑے تھے، باتیں بھی کرتے تھے، بادشاہ کو بھی پتا تھا یہ جلتے ہیں باتیں کرتے ہیں۔ بادشاہ نے دل میں سوچا کوئی مناسب وقت آئے گا میں ان کو بتاؤں گا۔ آ گیا مناسب وقت، ساتھ کے ملک کے بادشاہ نے پیٹی فروٹوں کی بیچی، جن کو آپ کی پنجابی میں تمبا کہتے ہیں۔ تمبا کڑوا بڑا ہوتا ہے، وہ ہوتا خربوزے جیسا ہے پر کڑوا بڑا ہوتا ہے، بڑے بڑی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ لو جی اس نے بھیجا پیٹیوں میں دربار میں، سیدھا برادر سیدھا دربار میں۔ بادشاہ نے ایک ایک اٹھایا پھل، اس کو دیا، دوسرا اٹھایا اس کو دیا، سب کو بانٹ دیا۔ بادشاہ نے کہا کھاؤ تحفہ ہے۔ سب نے منہ میں ڈالا، ایک بائٹ لیا۔ بادشاہ نے کہا یہ پھینک کیوں رہے ہو، تھو کیوں کر رہے ہو؟ کہا بادشاہ کڑوا ہے، کیسے کھائیں؟ اچھا ایاز میرے مالک کا بخت بلانا، میرے مالک کا اقبال بلانا۔ حاضر ہوا، جی میرا مالک، جی میرا آقا۔ اٹھایا پھل، پھل دیا۔ ایاز نے نہ او دیکھا عرفان صاحب، نہ تو دیکھا، کھا گیا۔ سارے حیران، انہوں نے کہا کڑوا کھا گیا۔ ایک کہتا ہے پاگل ہے، پاگل ہے۔ میں کہتا ہوں انہوں نے ٹھیک کہا، پاگل، گل کو پا لیا تھا۔ آئے ہائے بھائی شاباش، بھائی شاباش، کیا بات ہے، آپ کی معیار سماعت کی کیا بات ہے۔ کہا جی پاگل ہے، پورا پھل کھا گیا، پوچھو تو صحیح سے، ٹھیک ہے کہیں بیمار تو نہیں ہو گیا؟ لو جی مسکرا کھڑا ہوا، پوچھا محمود نے ایاز پھل کھا گیا؟ کہا جی بادشاہ آپ کے شفقت سے میرے پاس آیا تھا، کڑوا نہیں لگا؟ کہا کڑوا تو تھا، پھر کھا گیا؟ کہتے جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ یہ جملہ بڑا خوبصورت ہے، جان کی امان،
یہ پرانے وقتوں میں بادشاہ کے درباروں میں لوگ بولتے تھے، حقیقت میں یہ جملہ تاریخ میں آل محمد کے عاشقوں کا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، میں بسم اللہ کروں، جان کی امان بہت عرض کروں، کب بولو کہ بادشاہ سلامت، کڑوا تو تھا، کھایا کیوں کہ بادشاہ سلامت، جان کی امان بہت عرض کروں، ہمیشہ آپ کے ہاتھ سے میٹھی چیزیں آتی ہیں، ایک دن کڑوی آئی تو تھو کروں، غلام تو پھر نہ ہوا میں۔ بھائی کیا بات ہے، سو بسم اللہ، یہ بڑی غور طلب بات تھی، بہت شکر گزار ہوں آپ نے اتنی حوصلہ افزائی کی نعرے لگایا آپ نے، لیکن غور طلب بات ہے۔ کہا ہمیشہ آپ کے ہاتھوں سے میٹھی چیز آتی ہے، ایک دن کڑوی آ گئی تو تھو کر دوں؟ کہا نہیں، مالک کے ہاتھ سے جو آئے غلام قبول کرتا ہے۔ بس یہ پہلی دلیل ہے معراج بندگی کی، پہلی اور بہت بڑی جعفر بھی دلیل ہے معراج بندگی کی۔ ہم نے بھی انشاءاللہ معراج بندگی پہ پہنچنا ہے، کیسے؟ ناشکرہ بن کے نہیں۔ ایک بات سامنے آ گئی، دل کر رہے ٹائم آپ نے 40 منٹ دی، مجھے آگے بھی پہنچنے لئے کوشش کرتا ہوں، چھوڑ دو بات ہے جی۔ اچھا، یہ ایک دفعہ ہارون رشید دربار میں بیٹھے، شاہ جی نئی بات ہے، آواز دے کے کہتے ہیں وہ کون ایسا ہوگا جو ایسا بندہ ڈھونڈ کے لائے، 150 پونے 200 سال کا فرق ہے، جس نے رسول کی صحبت اختیار کی ہو، کوئی ایسا بندہ ڈھونڈ کے لائے، کون جائے گا؟ بندے تلاش میں، بندے تلاش میں، سب سے پوچھیں جی کوئی رسول کے زمانے کا بندہ، انہیں کو تو ختم ہو گئے، مر پہ فارغ ہو گئے۔ کسی نے بتایا ایک بزرگ ہے جو چلنے پھرنے سے قاصر ہے، زمین پہ بیٹھا ہے، وہ رسول کے دور کی موجودگی میں شامل تھا، اچھا صحبت بھی اختیار کر چکا ہے۔ لو جی پہنچ گئے، کپڑا لگا کے اس کو کپڑے بٹھایا، کپڑے سے اٹھا کے لے آئے، دربار لگا ہے ہارون رشید کا۔ میں نے ابھی غلامی کی ایک بات اور بھی کرنی ہے، یہی ہماری مجالس کا مقصد ہونا چاہیے۔ جب تک ہماری مجالس کو مقصد نہیں بتائیں گی، یہ قوم امام کے لیے تیار نہیں ہو سکتی، یقین جانیے۔ سب ہم جیسے آئیں، وارہ پڑا بس ادھر بھی پڑا بس ادھر بھی پڑا بس وارہ پڑا بس، نو، یہ بہت مقدس جگہ ہے۔ بہت شکریہ۔ اسی جگہ کے بارے میں ہی تو جملہ ہے جو عدالتوں میں بولا جاتا ہے، جو کہوں گا سچ کے سوا۔ یہی ہمارے پاس ممبر ہے جہاں ہر مسلک سے ہر عمر کا بندہ یہاں تشریف لے کے آتا ہے۔ تو یہاں اگر بندے بدل کے نہ گئے، مزاج نہ بدلے، طبیعت نہ بدلے، ارادے نہ بدلے، پھر فائدہ کیا حسین کے مجلس میں آنے کا؟ بہت شکریہ۔ دیکھو نا، پہلی بات یہ ہے ہم خود نہیں آتے، کوئی ہستی ہمیں بلاتی ہے۔ یہ درمیان کی باتیں ہیں، اس نے فون کیا، وہ آیا لینے، یا میں چلا گیا، نہیں، ہم میں سے کوئی نہ خود یہاں آ سکتا ہے سوائے اس کے جو بلاتا ہے۔ بلاتا کون ہے؟ تیرا زمانے کا امام دادے کی مجلس میں بلاتا ہے، کسی کو کہیں سے، کسی کو کہیں سے، کسی کو کہیں سے۔ اور میں یہ ممبر پہ کھڑا ہو کے کہوں جی میں لاہور سے آیا، میں کون ہوں؟ سرکار نہ چاہتے میں آ سکتا تھا، راستے میں کوئی 100 مسئلے ہو سکتے تھے، سرکار کی مرضی تھی تو ہم آپ کی خدمت میں پہنچے ہیں۔ اس کا مطلب کوئی ہے جو پیچھے ہماری کمروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے، اسی ذات نے ہم سب کو بلایا ہے، اور وہ کچھ خاص دینا چاہتا ہے۔ اور یہ سوچ ہے کہ ہم مجلس میں اس لیے جا رہے ہیں ہمیں جنت دیں گے، مہربانی یہ سوچ آج سے نکال دو۔ جنت دینے کے لیے کبھی وہ ذکر میں نہیں بلاتا، بھئی جنت ان کو دی جائے جن کی پہلے نہ ہو۔ بھئی کیا بات ہے، کمال بندے بیٹھے، یہی تو فرمایا کہ مچھر کے پر کے برابر ہماری محبت رکھنے والا جہنم نہیں جائے گا۔
کچھ دینا چاہتا ہے، اسی پہ غور اور فکر ہونا چاہیے. جب انشاءاللہ بانیان پڑھنے والوں کو حکمن کہیں گے ہمیں بتا کیا ہوا تھا اور کیا کرنا ہے، ہوگا کیا، پھر ہم سب تیاری کر کے آپ کی خدمت میں آئیں گے. یقین جانیے. لو جی کپڑے میں ڈال کے لے آئے بابا جی کو. بابا جی بڑے 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 حالات سے گزر کے آیا بیٹھا ہے. ہارون رشید کہتے ہیں یہ بتا رسول کے صحبت اختیار کی؟ اس نے کہا الحمدللہ. اب ذرا صحبت کا اثر دیکھیے گا. انہوں نے کہا کیسے کیا تھا؟ اس نے کہا میرا باپ مجھے پکڑ کے لے گیا تھا، سرکار کے پاس بٹھایا تھا تو سرکار نے کریمی فرمائی. کہا تجھے سرکار کی حدیث کو یاد ہے؟ کہتا جی بالکل مجھے یاد ہے. بھائی اس کو بند کر دیجئے گا، بڑا کمال لطف لیجئے. ہاں جی مجھے یاد ہے حدیث. کیا؟ کہا میری سرکار نے فرمایا تھا بندہ جوں جوں بوڑھا ہوتا ہے حرص بھی بڑھتا ہے، امید بھی بڑھتی ہے. حرص بھی امید بھی بڑھتی ہے. لو جی آپ دیکھئے گا صحبت کا اثر. نقیب ممبر حدیث سن کے اس نے کہا جی اس کو روانہ کرو پر انعام دے کے. انعام دیا اچھا خاصا. اس کی وہ سے جو گدڑی تھی وہ جس پہ اس کو رکھا ہوا تھا اس پہ انعام بھی اس کا ڈالا. انعام ڈالنے کے بعد یہ وہاں سے اس کو لے کے چلے. چلتے چلتے کہتے ہیں روکو روکو روکو. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا واپس مجھے ہارون کے پاس لے چل. ہارون نے کہا واپس کیوں آیا ہے؟ کہتے میں نے پوچھنا تھا یہ انعام 1 سال کے لیے ہے. اوئے ہوئے 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 بھائی واہ بھائی واہ. انعام 1 سال کے لیے ہے، 6 مہینے کے لیے ہے، 3 مہینے کے لیے ہے. ہارون کہتے ہیں اس کو اٹھاؤ اور واپس ڈالو. یہی تو رسول نے کہا تھا، سچ سامنے آ گیا. یہ کیفیت ہے. دیکھیں جو سرکار کائنات کی سچی زبان فرما رہے ہیں پھر تو ہے نا. بس یہی مجالس بزرگوں کو جوانوں کو اس چیز سے بچانے کی کوشش کرتی ہے. باقیوں کا نہیں، جو حسین کے ذکر میں چل کے آ جائے اس کو تو بچا لیا جائے. اس کا مطلب معراج بندگی پہ بات طویل نہ ہو جائے. نقیب ممبر معراج بندگی پہ پہنچنے کے لیے حرص کو نکالنا ہوگا. اب بندے کہیں گے شاہ جی آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں جی حرص کو نکال. حرص کے بغیر تو زندگی نہیں چلتی. ہم کیا کریں؟ کل کی روٹی کٹھی نہ کریں، سال کا دانہ کٹھا نہ کریں، مکان نہ بنائیں چھت کے لیے. او بھائی حرص کا رخ تھوڑا سا مڑ جائے نا عبادت بن جاتی ہے. ہاں پیچھے نہیں چھوڑنا، آپ کو ہمت دلا کے آگے چلانا ہے. مہربانی تھوڑا سا حرص کا رخ موڑ، کما، محنت کر، اور ہو مگر یہ نہ سوچ یہ میرا ہے. یہ سوچ کے کما، یہ اسی کا صدقہ ہے، اسی پہ لٹانا ہے. کیا بات ہے. زندہ باد زندہ باد. اللہ بھائی کما جتنا ہو باہر جا، یہی محنت کر، کما، حرص کر، مگر یہ سوچ کے نہیں یہ میرا ہے. بھائی میں اس گاؤں میں رہتا ہوں، میری 4 مرلے کا گھر ہے تو میں چاہتا ہوں میرا 10 مرلے کا گھر ہو. یہ نہیں حرص کرنا. جو عطا کرے رینٹ پہ رہوں گا. حیدری صاحب یہ بتائیں کائنات میں کسی کا اپنا کچھ ہے؟ آپ کی خوبصورت سر ہلانے کو سلام ہے. یقین جانیے بندے کہتے ہیں ہمارے پاس گھر نہیں. اس مقدس ممبر کی عظمت کی قسم ہر بندہ رینٹ پہ رہتا ہے. اگر کسی کا کچھ اپنا ہے تو وہ آل محمد ہے. یہی رینٹ پہ رہنے کی دلیل ہے نا. کچھ عرصہ رہا پھر وہ چلا گیا، مر گیا، اس کی جگہ کوئی اور آ گیا، پھر وہ رہا، کچھ عرصہ رہا جب تک زندگی رہی، پھر کوئی اور آ گیا. اپنا ہوتا تو کہاں چھوڑتا. ہائے ہائے.
حرص کر، پیغام تھا سنبھال، حرص کر، مگر مولا کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ میں مر جاؤں تو پیچھے میری ہو، خربوں کی جائیداد ہو۔ یاد رکھنا اولاد صالح ہوئی تو فائدہ ہے، صالح نہ ہوئی قبر میں پکڑ تیری ہے۔ اولاد نے حرام جگہ پہ خرچ کیا، یہی تو حیدری صاحب کبھی موقع ملا بھائی جعفر مجھے یاد کرائیے گا، پھر کبھی مولا نے امر دیا میں ادھر آیا مجھے یاد کرائیے گا، عاشقین وصیت کر کے مرتے ہیں۔ اب وقت نہیں میں پورا واقعہ سنا سکوں، عاشقین وصیت کر کے مرتے ہیں، چند عاشق پڑھ بیٹھا ہوں ذاکر صاحب وصیت کر کے مرتے ہیں، اولاد کو کہتے ہیں یہ جتنی بھی میری جائیداد ہے یہ سب مولا کے نام، امام کے نام۔ اولاد نے پوچھا تھا، واقعہ ہے کتاب کا، اولاد نے پوچھا تھا بابا ہر چیز مولا کے نام لگا دے گا تو ہم کہاں مر جائیں گے، ہم کہاں جا کے کھائیں گے، لوگوں کے دروں پہ بھیک مانگیں گے؟ بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا بات یہ ہے امام کے نام، اگر تم امام کے وفادار رہے پھر اس میں سے تمہارا کھانا حلال ہے۔ قائم آل محمد بلندر صلوات۔ گھر بنا مگر اس انداز میں نہیں کہ باہر تختی لگواؤں فلانا ملک فلانا چودھری فلانا خان، نہیں، تختی لگانی تو لگا صدقہ امام زمانہ۔ بہت شکریہ، امام کا صدقہ۔ اور یہ سوچ کے گھر بنا، پورے گھر میں ایک کمرہ میں ضرور بناؤں گا۔ کس کے لیے؟ یہ میرا بیڈ روم، یہ میرے بچوں کا بیڈ روم، یہ ادھر کا، یہ ٹی وی لانچ، یہ فلان، یہ ڈمکان، وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک کمرہ سب سے پہلے بنا اس نیت سے یہ میرے امام کا کمرہ ہے، اپنے مولا کا کمرہ۔ لازمی کوشش کر اس میں ایک جائے نماز بچھا، امام کے لیے تخت نہ بھی رکھ سکے جائے نماز بچھا، جائے نماز پہ ایک سجدگاہ رکھ۔ جب گھر میں نماز پڑھے کوشش کر اس جائے نماز کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھ۔ روزانہ اگربتی جلا، ایک پھول رکھ، جب بھی پریشانی ہو اس کمرے میں جا کے بیٹھ دعا مانگ، سرکار کی برکت سے دیکھنا کیسے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ مولا کے لیے ہو سکتا ہے، مولا کے لیے ہونے والے کام کی وجہ سے تیرے گھر پہ رحمت کی برسات ہو جائے، اور یہ ہو نہیں سکتا لمبا والے میں بیٹھ کے ذکر آل محمد سننے والوں، یہ ہو نہیں سکتا کسی کے لیے جگہ بنائی جائے اور وہ نہ آئے۔ بسم اللہ، مولا کے لیے کوشش کر، اگربتی جلا، ادھر تو دیکھے گا محسوس کرے گا خوشبو عجیب ہوگی، ادھر ماحول ہی عجیب ہوگا، مگر پھر کوشش کرنا جس گھر میں امام کی جگہ بنی ہو اس گھر میں لڑائیاں نہ ہو۔ میری ماں بہن بیٹی کو بھی چاہیے، میرے بھائی کو بھی چاہیے، کوشش کرے صبر سے زندگی گزارے، مرد یہ سوچ کے عورت سے زندگی گزارے میں امام کی کلیجہ کے ساتھ رہ رہا ہوں، عورت یہ سوچ کے زندگی گزارے میں امام کے ناصر کے ساتھ رہ رہی ہوں، امام کے صدقے اللہ نے ہمارا رشتہ جوڑ دیا ہے، تو کوشش کرنی ہے ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر کے جینا ہے تو صرف مولا کے لیے جینا۔ سکون آئے اللہ جل اللہ جل یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق۔ کوئی ریڑھی لگاتے ہیں، کسی نے دکان بنائی ہوئی ہے، شام کو گھر آیا نہیں ہوئی کمائی، تھوڑے کما کے آیا، میری ماں بہن بیٹی کو چاہیے اس کا سر نہ کھائے فلانی نے اتنا کمایا، فلانے نے اتنا کمایا، فلانے نے اتنا کمایا، نہیں، جو کما کے کہے شکر امام نے ہمیں جو اپنا صدقہ عطا کیا ہے اس پہ شکر، نہ میں گھبراتی ہوں نہ تو گھبرا، اگر آج کم ہے کل اور دے دے۔ میں شاہ جی وقت ہوا مجھے یاد کرائیے گا، مجھے ممبر کے عزم یا تو کتابیں نہ پڑھی ہوتی، اگر پڑھ بیٹھوں تو پھر ایک مختصر سا جملہ سنتا جا۔ معصوم فرماتے ہیں شرک کی قسموں میں بڑا شرک ہے ناشکری کرنا۔ ہوئے 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 ہوئے، بہت شکریہ، مہربانی یار،
نا شکری کرنا، آپ کی کیا بات ہے۔ اور یہ بھی عرض کرتا جاؤں، کسی کا باپ دنیا سے جائے کچھ نہ چھوڑ کے جائے، لوگوں کو نہ کہنا فلانے کے باپ نے اتنی کمائی کی، اتنا کو چھوڑ گیا، میرے باپ نے تو چھوڑا ہی کچھ نہیں۔ بالکل باپ کا گلہ نہ کرنا۔ ایک جگہ گیا نا، ایسا ہوا بھائی جعفر، کسی نے مجھے کہا جی سید باپ بھی میرا، میں نے اسے پوچھا نا باپ کب دنیا سے گزرے؟ فلاں دن۔ میں نے کہا سنا کیسی گزری؟ کہتے چھوڑ کے ہی کچھ نہیں کیا۔ میں نے کہا یار پوری دنیا شکوہ کرے تو نہ کر۔ کہنے لگے جی کیوں؟ میں نے کہا کچھ نہ چھوڑتا علی تو دے گیا ہے نا۔ میں بسم اللہ کریں بھائی، بہت شکریہ بھائی، یہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا۔ معراج بندگی، غلامی کا ایک واقعہ سنا ہے چھوٹا سا، اس کا دوسرا حصہ سن، 2 جملے مسئلہ پر اجازت ہے۔ ذاکر صاحب کو زیادہ لیٹ تو نہیں ہو رہی؟ اچھا میں سوچ رہا ہوں ذاکر اچھے لوگ ہیں، ان بیچاروں کو تھوڑی سی ہمت دلائی جائے نا، اور تھوڑا سا ان کو گزارش کی جائے نا، آپ ان کو بتاؤ آپ آئے کیوں ہو؟ یہ بیچارے ہمت کر کے پھر آپ انہیں بیچاروں کو کہتے نہیں ہو نا، آپ کہتے ہو وہ سنا انہیں بیچارے نے پھر کی کرنا ہے؟ ایتھو نہ کہتا ہوں 2 قصیدے 4 بند سنا ذکر سنا دے یا لیا نہیں۔ آپ کے خدمت میں گزارشات ان کو کرنی چاہیے۔ تم ہو اس دور کے بندے، 2022، تم سن رہے ہو 1400 سال پہلے کی باتیں، وہ وقت گزر چکا، یہ واقعات ہو چکے، سلیمان محمدی بن چکا، حور علیہ السلام بن چکا، یہ سارے ماضی کے بندے کہتے ہیں ہم تو بن چکے، تو ان کو بتا تو کیا بنے گا؟ بہت مشکل جملہ تھا، آپ نے غور فرمایا، میں شکر گزار۔ تو کیا بنے گا؟ تیرا کیا ارادہ ہے؟ لو جی یہی محمود و یاد نقیب ممبر، کچھ دن تو اچھے گزرے، پھر وہی جیلس پر، وہی جلنا۔ اور جی دیکھو جی ہر وقت محمود ایاز کی رٹ لگاتا ہے۔ میں کہا کوئی مناسب موقع دل میں سوچ رہا تھا آئے گا تو پھر بتاؤں گا۔ سمجھنا انہوں نے نہیں ہے، سمجھنا ہوتا تو پہلی مثال سے سمجھ جاتے ہیں، بار بار مثالیں۔ لو جی حیدری صاحبان آگے ایک وقت اس قسم کا کہ 7 کے ملک کے بادشاہ نے دعوت دی اس بادشاہ محمود کو کہ تم آؤ اپنا سارا مین لشکر لے کے آؤ اور میری طرف آ کے دعوت کھاؤ۔ عرفان صاحب اس نے اپنے بندے جو وزیر مشیر وہ تو رکھے، اس نے ایک انوکھا کام کیا۔ اس نے کہا خزانے میں جتنی بوریاں ہیں نا ہیرے کی جواہرات کی، وہ ساری اونٹوں پہ لاد دو۔ اچھا سفر شروع، عین صحرا کے درمیان اس نے حکم دیا چند بوریوں کے منہ کھول دو۔ بوریوں کے منہ کھل گئے، ظاہری بات ہے سونا ہیرے جواہرات سارے زمین پہ، سارے بادشاہ کو دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا کرنا چاہتے۔ آواز دی میری طرف سے اجازت ہے، جو جتنا اٹھا سکے وہ لے سکتا ہے۔ بندے اینج پجن بھائی عرفان جی میں مال غنیمت دے پیچھے پج دے، دوڑ لگائی لوگوں نے، اٹھاؤ جی جتنا ہو سکتا ہے، جیبیں بھری، پٹکوں کے اندر رکھا، بھئی ہیرے جواہرات مل جائیں۔ آج تو بڑوں کی جو ہے نا ایمان، آئے ہیرے جواہرات بندے یہی سمجھتے ہیں نا، اس لیے تو کہا گیا ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ جب سب نے لے لیا، محمود اعلان کر کے کہتے کوئی رہ تو نہیں گیا؟ سارے خوش، بادشاہ کا اقبال بلند، بادشاہ کا بخت بلند۔ آج تو بادشاہ نے کمال کر دیا، اللہ اکبر، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے خدا نے ہمیں کیسا خوبصورت بادشاہ عطا کیا۔ خوش آمدید جملے ہیں۔ چچا ذرا پنکھا مومنین کی طرف کر دے، اوپر سے روک سائڈ تاکہ ان کو گرمی نہ لگے، بس اس میں توجہ میں رکھیے گا۔ لو جی اب خوش آمد، اللہ نے ایسا بادشاہ دیا جو خزانوں کے منہ ہی کھول دیتا ہے اور کہتا ہے اٹھاؤ جتنے اٹھا سکتے ہو، ہماری تو نسلیں سنور گئی۔ بادشاہ آواز دے کے کہتے کوئی رہ تو نہیں گیا؟ انہوں نے کہا جی سب نے لے لیے،
یہ تیرا غلام ایاز نہیں گیا. ایاز میرے مالک کا بخت بلند، اقبال بلند. ایاز میں نے جب حکم دیا ہے جس کا جتنا دل چاہے لے لو تو تم کیوں نہیں گئے؟ جھک کے عرض کرتا ہے جان کی امان پاؤں تو عرض کروں بادشاہ سلامت، میرے آقا، میرے مالک، میں اس لیے نہیں گیا، یہ سونا چاندی اس کی ضرورت ہے جس کا مالک سونے جیسا نہ ہو. ولی اللہ نعرہ حیدری. آپ کی کیا بات ہے؟ میں بسم اللہ کروں. جن کے مالک سونے چاندی سے بھی زیادہ کم قیمتی اور کمال ان کو ان چیزوں سے کیا لینا دینا. یہ ہے غلامی کا معیار. اللہ کرے ہم معیار غلامی پہ پورے اتر جائیں، پھر ہم یہ کہلانے کے قابل ہوں گے غلام ہیں رسول کے غلام. آپ کی کیا بات ہے؟ اور انشاءاللہ ہوگا. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں امام کی توفیق سے عرض کرنے کا مقصد یہی تھا، ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے. انشاءاللہ اس ذکر کا صدقہ خدا بند عالم باہر کے چہردہ معصومین جو ہم کو دیکھنا چاہتا ہے ویسا حجت کا وفادار بنا لے. انشاءاللہ انشاءاللہ. لو جی بس اتنی عرصی تھی، اتنی گزارش تھی. کہا کیوں اٹھاؤں جس کا مالک سونے سے بھی بڑھ کے ہو، اس کو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے. نہیں گیا. یہ بھی سمجھ گیا تھا مالک جو بھی ہوتا ہے وہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے. لیکن افسوس ہے اس امت کا، ارمان اور دکھ ہے اس امت کا، جنہوں نے اتنی قیمتی ہستیوں کا بھی حیا نہ کیا. حیدری صاحب ایک جملہ ممبر پہ کہتا پھر رہا ہوں، اہل سنت کے کسی مورخ کتاب میں پڑھا ہے میں نے، جملہ بڑا کمال کہہ گیا. کہتے ہیں یزیدی لشکر تمہاری لڑائی حسین سے تھی نا، تم لڑے، لیکن جو تم نے سب سے بڑا غلط کام کیا ہے نا، لڑائی کے بعد محمد کی بیٹیوں کو عزت سے مدینے چھوڑا تھے. ہائے ہائے. نہیں، یہی کوفہ کا شہر، امیر کائنات کی شہزادی وہاں یا علی آواز دے کے کہتے ہیں حسن بیٹا میرا دل ہے میری شہزادیاں میری زندگی میں ایک دفعہ کوفے ضرور آئے. پاک حسن میرا بیٹا، میرا بتانا ضرور کہ بابا کی یہ خواہش ہے، پر میری شرم و حیا والی سے پوچھ لینا اس کا ارادہ ہے بھی یا نہیں. اور ہاں اگر ارادہ بن جائے میرا لال حسن، کوشش کرنا رات کو سفر کرنا، دن کو سفر نہ کرنا. کوشش کرنا جہاں میری شرم و حیا والی کا محمل ہونا اس کے 1 میل پیچھے تیز گھوڑا سوار رکھنا، 1 میل آگے تیز گھوڑا سوار رکھنا، دائیں بائیں میل پہ گھوڑے سوار رکھنا. اس لیے ہو سکتا ہے کوئی تیزی میں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے آ جائے، کم از کم اس کو پتہ تو ہو شرم و حیا والی پہلی دفعہ گھر سے باہر نکلے. کوشش کرنا ہر منزل پہ میری شرم و حیا والی سے پوچھتے رہنا تھک تو نہیں گئے. پاک حسن مجتبہ پہنچے، بابا کا امر بتایا، شہزادی کونین نے جواب ارشاد فرمایا. مظلمہ فرماتی ہیں ہم نے سفر تو کبھی نہیں کیا اتنا لمبا، نانی کے مزار پہ بھی ہم رات کو جاتی ہیں، لیکن بابا کی خواہش ہے تو ہم ضرور کوفہ جائیں گے. سفر شروع ہوا. 1 یا 2 جملہ اور عرض کروں گا، اس سے زیادہ نہیں. سفر شروع ہوا، پورے سفر میں حکم امیر المومنین چلتا رہا. تیرے غازی کی یہ کیفیت تھی، جب بھی شہزادی کو سوار کرانا ہوتا نا، تیرے غازی عباس علمدار اپنے ہاتھ آگے کرتے ہیں، میری آقا زادی یہاں قدم رکھ. اگر زمین پہ قدم لگ جاتا امامہ سر سے اتار کے قدم علی کی بیٹی کی صاف کرتی تھی. اس لیے صاف کرتے تھے کبھی کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے. ایک جملہ غازی کی وفا کا اور سناؤ. پورے سفر میں حسنین کریمین نورین نیرین آرام پسند فرماتے رہے.
مگر یہ واحد شہزادہ ہے غازی عباس علمدار، کبھی پیچھے والے گھوڑے والے کی طرف چلا جاتا، کبھی آگے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، ایک ایک سے پوچھتا کوئی آیا تو نہیں، خیال کرنا، خبردار خیال کرنا، میری آقا زادی باہر آ گئی ہے۔ کبھی کبھی محمل کے قریب جا کے ہاتھ باندھ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے کہتا تھک تو نہیں گئے؟ امیر کائنات تک پیغام پہنچا، ہم کوفہ کے قریب آ چکے ہیں۔ یا علی نے امر فرمایا ابھی اندر نہ آئیے گا، میں شہزادیوں کو خود لے کے آؤں گا۔ یا علی تشریف لے کے آئے، بیٹی کے محمل کا پردہ ہٹایا، ہٹا کے کہتے ہیں شرم و حیا والی تھک تو نہیں گئے؟ دیکھ کے علی کی بیٹی فرماتی ہیں بابا جان سفر بڑا طویل تھا، تھکاوٹ تو یقیناً تھی، لیکن آپ کے چہرہ انور کی زیارت کر کے ساری تھکاوٹ ختم ہو گئی۔ بابا جان حکم فرمائیے۔ سرکار فرماتے ہیں میں خود مہار پکڑوں گا۔ مہار پکڑی امام نے، آگے تشریف لے گئے۔ غازی عباس دیکھا کچھ عورتوں سے گفتگو کر رہے ہیں، عورتیں کہتی ہیں ہم نے یہیں آقا ذاتی کی زیارت کرنی ہے، سلام کرنا ہے۔ کوفے میں اعلان ہو چکا تھا یا علی کا کوئی مرد کوئی بچہ گھر سے باہر نہ نکلے، میری شرم و حیا والی کوفے آ رہے ہیں۔ یا علی پوچھتے ہیں غازی یہ مجمع عورتوں کا یہ کیا چاہتی ہے؟ بابا جان یہ چاہ رہی ہیں کہ ہم شہزادی کی زیارت کریں۔ تو غازی کرنے دینا۔ بابا جان میری غیرت گوارا نہیں کرتی، یہ وہ جگہ ہے جہاں منڈی لگتی ہے، میں نہیں چاہتا میری شرم و حیا والی آقا ذاتی یہاں منڈی اترے اور ان کو اپنی زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امیر کائنات مہار پکڑ کے آگے تشریف لے جا رہے ہیں، ایک ایک چھت پہ عورتیں بیٹھی ہاتھوں میں ٹوکریاں لے کے بیٹھی ہیں، پھول بھرے ہیں۔ تیری علی فرماتے ہیں اور تو او کوفے والی ہو، یہ میری بیٹیاں آئی ہیں آج میری نگرانی میں کوفے، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم پھول پھینک رہی ہو۔ یاد کرنا اگر پھر آ جائے نا کوشش کرنا پتھر نہ مارنا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ